محبتوں کو قربان کر کے یہاں آن پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمناؤں کو، ان کی آرزوؤں کو مکمل فرمائے، اور ایک بچے ایک دن قوم کا مستقبل ہوں اور قوم کی معماری کریں، یہ میری دعا ہے۔ میرے بھائیوں، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، ایک حدیث پیش کی ہے۔ میں انہی دونوں آیتوں کی روشنی میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت کو بیان کروں گا، اور پھر ہم مسلمان نبی کے جو نام لیوا ہیں، مالی معاملات میں کس طرح سے ہم شریعت کے حکم کو نظر انداز کرتے ہیں، اشارے کروں گا، اور اس کے بعد اس کا تدارک بتا کر کے بات کو ختم کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان جو اللہ تعالیٰ نے جسے مال بھی دیا اور دل بھی دیا، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں سخی کہتے ہیں، دین داتا کہتے ہیں، اللہ کے بندوں کے اوپر مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے اوپر مال کو لٹاتا ہے، یتیموں کو، بے کسوں کو، بے بسوں کو، بیواؤں کو، سب کی خبرگیری کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ سخی آدمی جو ہے نا، یہ اللہ کے قریب رہتا ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے، اللہ کی محبتوں کا ذرہ اسے نصیب ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں بھی بستا ہے۔ مخلوق کے کام آئے گا تو مخلوق اسے اپنے پلکوں پر جگا دے گی، اس لیے مخلوق کے کام آنے کی وجہ سے مخلوق کے بھی قریب رہتا ہے۔ اور جو انسان اللہ کے قریب ہو گیا وہ جہنم سے دور ہو گیا، تو سخی آدمی جہنم سے دور اور جنت سے قریب ہوتا ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لمبی حدیث ہے، اس کے آگے فرمایا کہ جو بخیل آدمی ہے، کنجوس جسے مکھی چوس کہتے ہیں، بخیل اربود زاہد بہربر بہشتی نباشر ز حکم خبر، چاہے عبادت گزار ہو، اپنے آپ کو پارسا سمجھتا ہو، لوگوں میں دکھلاتا بھی ہو، لیکن اگر کنجوسی کا عالم یہ ہے کہ چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے، تو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے ایسا انسان چاہے جتنی عبادت کر لے، اللہ کی محبت کا ذرہ اسے نصیب ہونے والا نہیں ہے۔ اگر سخی ہے، فی الحال بھٹکا ہوا ہے، راستے سے ادھر ادھر ہے، سیدھے راستے پہ نہیں چل رہا ہے، لیکن مزاج میں سخاوت ہے، تو اللہ تعالیٰ سخاوت کی برکت سے ایک دن اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن اسے ڈگرے جو صراط مستقیم ہے، صحیح ڈگر ہے، اس پر ڈال کر کے انشاءاللہ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو بھائی، انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے نا، تو سخاوت کا اظہار کرے، مال خرچ کرے۔ دنیا میں بڑے سے بڑے سخی آئے گزر گئے، تاریخ کے اوراق میں سب کی سخاوت مشہور ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ ہم نے حاتم طائی کی سخاوت پڑھی، اللہ کے نبی کے زمانے سے کچھ ہی پہلے دور ہے۔ میرے بھائیوں، بڑا سخی آدمی تھا، بڑا دین داتا آدمی تھا۔ سخاوت کے تمام اصول و ضوابط، تمام شاخیں اور تمام چیزیں حاتم طائی کے اوپر جا کے ختم ہو جایا کرتی تھیں، لیکن ہمارے نبی جب دنیا میں تشریف لائے، آپ نے سخاوت کا انوکھا باب کھولا، نرالا انداز قائم کیا۔ آپ کی سخاوت کو دیکھ کر کے دنیا حاتم طائی کی سخاوت کو فراموش کر بیٹھی۔ عقیدت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، مطالعہ کر کے پوری بصیرت کے ساتھ میں بات کہہ رہا ہوں۔ اور آج کے حالات میں جب انسان مری مرغی ملا کے نام کر کے جنت کمانا چاہتا ہے، جن کپڑوں کو اپنے جسم کے اترے ہوئے کپڑوں کو دے کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، جیب سے کھنکھناتے ہوئے پیسوں کو دے کر کروڑوں اللہ سے امید لگاتا ہے، سڑی ہوئی نوٹ نکال کر کے مدرسے اور مسجدوں کی امداد کر کے سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں بہت بڑا مالدار بنا دے، ان حالات میں اللہ کے نبی کی سخاوت کو اور اس کے نمونوں کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طرز زندگی کو اس باب میں جو ہے پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 36-37 سال کے ہیں، نبی نہیں بنائے گئے۔ نبوت کے بعد تو میرے آقا کے ہر وصف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر وصف کے اندر زیادتی پیدا کی ہے۔ یہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، شادی ہو چکی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ایک جگہ جا رہے ہیں، ایک گلی سے گزرے، ایک چوپال ہے،
اس چوپال پر لوگ انسانوں کو پکڑ کے لاتے ہیں، غلاموں کو اپنے گھروں سے لاتے ہیں، وہاں خرید و فروخت ہوتی ہے اور وہاں منڈی سجائی جاتی ہے، بولی لگائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی جب اس راستے سے گزرے تو آپ نے دیکھا ایک بچہ ہے، کوئی عمر اس کی 8-9 سال ہوگی۔ ہم ہوتے تو ریل بنانے لگتے موبائل نکال کر کے، لیکن ہمارے نبی نے یہ تعلیم دی ہے، اگر آپ کسی کے ہونٹوں کی مسکراہٹ کو واپس نہیں لا سکتے تو اس کے زخموں کا مذاق بنانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ کسی کے راہوں میں اگر آپ اگر گلدستہ نہیں رکھ سکتے، پھولوں کا سیج نہیں بچھا سکتے تو کوئی آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس کے راہوں میں آپ خار بچھا دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام رک گئے، خنجر لگے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ اللہ کے نبی رک گئے، اس بچے کو دیکھنے لگے، لوگ بولی لگا رہے ہیں، بچہ رو رہا ہے، یمن کا رہنے والا ہے، ڈاکوؤں نے اغوا کیا ہے، یہاں مکے میں لا کے اس کو بیچ رہے ہیں۔ نبی نے جیب میں ہاتھ ڈالا لیکن یہاں کچھ نہیں تھا، بے بسی کا عالم ہے۔ بہت دکھ کے ساتھ اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ اماں خدیجہ نے جب دیکھا تو بھاگ گئی، اللہ کے نبی کے قریب آئی، شوہر نامدار، میرے سرتاج یہ بتائیے کہ آپ کے ماتھے پر یہ شکن کیسی، آپ کے اوپر یہ دکھوں کی لکیریں کیسے ابھر رہی ہیں، ہوا کیا ہے؟ طبع نازک پر کیا چیز بار گرا بن کر گری ہے؟ آپ اظہار فرمائے۔ اللہ کے نبی نے کہا خدیجہ، ایک بچہ مکے میں نے بکتا ہوا دیکھا، 8 سال 9 سال کی عمر ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں خرید لیتا، ہونہار لگتا ہے، سمجھدار لگتا ہے، جانے کس کے ہاتھ لگ جائے، اس کی صلاحیتوں کا استحصال ہو، جنازہ نکل جائے، میرے پاس آئے تو میں اس کی تربیت کروں۔ یہ تمنا تھی، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے میں بہت دکھی ہوں۔ حضرت خدیجہ، اللہ نے امی کے مال کا بڑا فائدہ امت کو پہنچایا، امی کے مال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قبر پر رحمتیں نازل فرمائے۔ اماں نے کہا میں بھی آپ کی، میرا مال بھی آپ کا، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ آپ عرض تو کیجئے، اشارہ تو کیجئے، آپ کے اوپر میں جان قربان کر سکتی ہو، یہ مال کیا چیز ہے؟ چچیرے بھائی سے کہا جاؤ بچے کو خریدو اور میرے محبوب کے قدموں میں پہنچا دو۔ بچہ خریدا گیا، لایا گیا، اللہ کے نبی کے در پر اسے چھوڑ دیا گیا۔ 3-4 مہینے گزرے تھے، 5-6 مہینے گزرے تھے، بچے کے والدین کو خبر ملی یمن کے اندر کہ مکے کے ایک شریف آدمی کے پاس میرا بچہ ہے۔ باپ آئے، چچا آئے، لوگوں سے معلوم کیا محمد کون ہے؟ تم نہیں جانتے، دنیا کا سب سے بڑا صادق، دنیا کا سب سے بڑا امین محمد، جس کے کردار میں کوئی جھول نہیں، وہ محمد وہ ہے جس کی شرافت کا عالم میں چرچا ہے، محمد وہ ہے جن کی صورت دیکھ کر کے بڑے سے بڑا اندھا بھی اگر محسوس کر لے تو یہ کہے گا کہ یہی وہ دامن ہے کہ جہاں آ کر کے بچھڑے ہوئے آہو کو منزل کا پتہ ملے گا، سوئے حرم وہ قدم بڑھانے پر مجبور ہو جائے گا۔ محمد وہ ہے۔ اللہ کے نبی کا پتہ پوچھ کر کے گھر پہنچے، کہنے لگے حارثہ نام ہے، بیٹے کا نام زید ہے، تاریخ میں زید بن حارثہ کے عنوان سے ہم انہیں پڑھتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کے در پہ پہنچے، اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، کہا محمد آپ شریف آدمی ہیں، بہترین آدمی ہیں، شرافت کا عنوان بھی آپ، شرافت کا آغاز بھی آپ، شرافت کا انجام بھی آپ کے رگوں پہ سے شرافت ٹپکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ محمد آپ کے پاس ہمارا بچہ ہے اور ڈاکوؤں نے اسے اغوا کر کے یہاں لا کے بیچ دیا ہے، آپ نے اسے خریدا ہے، ایک لوٹی اولاد ہے، کوئی اور بچہ نہیں ہے، کوئی اور بچی نہیں ہے، ماں اس کی جدائی سے بہت بے چین ہے، کئی دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، اناج کا ایک دانہ حلق کے قریب نہیں گیا۔ محمد جو قیمت کہو آپ کے قدموں میں رکھنے کو تیار ہے، لیکن اللہ کے واسطے اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو، اللہ کے واسطے۔ یہی وہ مقام ہے، بڑے بڑے ساہوکار پیسے اس امید پہ لگاتے ہیں کہ جب اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا تو سب اصول لیں گے، پیسے اس امید پر لگاتے ہیں کہ لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر کوئی انہیں مجبور نظر آ جائے اور انہیں لگے کہ یہاں 2 لگا کر
آٹھ کما سکتے ہیں، انسان اس حمام میں ننگا ہو کر کے منافقت پر اتر آتا ہے، بے بسی کا فائدہ اٹھاتا ہے، مجبوریوں کا مذاق بناتا ہے۔ جس نبی کو ہم مانتے ہیں جس کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زباں پہ اے بار خدایا ایک اس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ اس نے کسی کی بے بسی کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دی، نہ خود کبھی اڑائی، کسی کی مجبوریوں کا فائدہ اس نے کبھی نہیں اٹھایا۔ اس نے تو یہ تعلیم دی ہے کہ اگر دنیا میں کسی کے تکلیف کو دور کر دو گے، کل قیامت کے میدان میں سورج جب سواد نیزے پر آ چکا ہوگا، پسینے سے شرابور ہوگے، پشیمانی کا عالم ہوگا، ندامت کا عالم ہوگا، خو کا عالم ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ اگر تم نے دنیا میں کسی کی پریشانی کو دور کی ہوگی، اللہ حشر کے میدان میں تمہاری پریشانی کو دور کرے گا۔ اس نے یہ ہمیں سکھایا۔ حضرت زید کے والد نے جب یہ کہا کہ میں آپ کو پیسے دوں گا، جو مانگو گے منہ مانگی قیمت عطا کروں گا، بس میرے بچے کو میرے حوالے کر دو۔ صاف جواب تھا، زید محمد کے خلوص کو پیسے کی ترازو میں تولنے کی غلطی نہ کرنا۔ یہاں پیسوں کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہ دنیا غلاظت کا انبار ہے۔ اس دنیا کی حقیقت میری نگاہ میں مچھر کے پر سے بھی زیادہ نہیں ہے، کمثل العنکبوت ہے۔ ہمیں دنیا کا دھوس نہ دو۔ محمد اپنے قدموں کے ٹھوکر میں پوری کائنات کے خزانے رکھ کر کے اڑانے کا عزم رکھتے ہیں، تو مجھے پیسوں کا لالچ نہ دو۔ اگر تمہارا بچہ جانا چاہے تو میں فری میں اجازت دیتا ہوں۔ ہائے ہائے یہ سخاوت کا انداز، کروڑوں جہاں کمایا جا سکتا ہو، ہزاروں کی دولت بٹوری جا سکتی ہو، جہاں نفع ہی نفع ہو، انسان کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا جا سکتا ہو، ایک باپ کی بے بسی کا مذاق بنانے کا اچھا موقع ہو، ایسے موقع پر یہ کہہ دینا کہ بچہ اگر جانا چاہے ایک روپیہ نہیں لوں گا، ایک اشرفی نہیں لوں گا، ایک درہم نہیں لوں گا، ایک دینار نہیں لوں گا۔ بڑے دل گھرتے کی بات ہے، لیکن میرے نبی نے یہ بھی کر کے دکھایا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ دیکھو حارثہ، اگر نہیں جانا چاہے میں مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! تربیت کرنے والے مربیوں کے لیے درس عبرت ہے۔ دنیا میں بہت محبت کرنے والے آئے، محبت کی بھی اور محبت ان سے کی بھی گئی، لیکن میرے محبوب نے جس کو چاہا انتہا کر دی، جس پہ نظر ڈال دی اللہ نے ان ذرہ کو آفتاب بنا دیا۔ قدم بوسی کی دولت مل گئی تھی چند ذروں کو، ابھی تک وہ چمکتے ہیں ستاروں کی جبی ہو کر۔ حضرت زید پر محبت کی نظر ڈالی تھی، کہا بچہ جانا چاہے بھیجوں گا، اور نہ مجبور نہیں کر سکتا۔ گھر سے باہر نکالا۔ یہ زید جانتے ہو کون ہیں؟ میرے والد ہیں، انہیں پہچانتے ہو؟ میرے چچا ہیں۔ بیٹا یہ تمہیں لینے آئے ہیں، تمہاری ماں تمہاری جدائی سے مغموم ہے، بہت پریشان ہے۔ زید اگر تم جانا چاہو میں تمہیں فری میں آزاد کرتا ہوں، کوئی قیمت نہیں، کوئی اثاثہ نہیں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی روپیہ نہیں، کوئی درہم و دینار نہیں، کوئی اشرفی نہیں، کوئی زر مبادلہ نہیں، کچھ بھی نہیں، تم آزاد ہو۔ ہائے ہائے! حضرت زید نے باپ کو دیکھا، چچا کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو لے آئے، کہا چچا والد میری ماں سے میرا سلام کہنا، اگر میرے لیے تڑپتی ہے تو میں بھی اس کے لیے بے چین ہوں۔ جا کے اماں سے کہنا حیات مستعار کے لمحوں نے وفا کی، ایک دن یمن آؤں گا، اماں سے ملاقات کروں گا۔ اماں کو کون بھول سکتا ہے؟ لیکن اماں سے جا کے یہ بھی کہہ دینا کہ ایک شخص ہے جسے دنیا محمد کہتی ہے، جو محمد کے میم کا مزہ چکھ لیتا ہے، وہ اس کی غلامی پر آزادی کو ترجیح دیتا۔ آزادی تو آزادی، تاج سلیمان بھی مل جائے وہ غلامی کو اختیار کرتا ہے، اور تاج سلیمان کو اپنے قدموں کے ٹھوکر سے اڑا دیتا ہے۔ جا کے کہہ دینا کہ جو محمد کی غلامی کا مزہ چکھ لیتا ہے اس کی دیرینہ آرزو ہوتی ہے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ میں نہیں جا سکتا، میں یہاں سے ایک قدم بھی، ایک انچ بھی ادھر ادھر ہونے کو تیار نہیں ہوں۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی کی سخاوت کا انداز بھی دیکھا، اخلاق نرالے بھی
देखें। मेरे नबी ने इरहमु मन फिल अर्द इरहमकुम मन फिस समा, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ये अल्लाह के नबी का दर्स है, मेरे हबीब का दिया हुआ सबक है। तो सखावत भी अल्लाह के नबी के किरदार को देख करके अपनाने की जरूरत है, और अखलाक भी अपनाने की जरूरत है। आज हम कह सकते हैं बहुत गरीब हैं हम, बड़े लाचार हैं हम, हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास दौलत नहीं, हम कहां से सखावत करें, हम कहां से अल्लाह के रास्ते में दें। यकीनन अगर आप भिखार होते, मैं भिखार होता, इंटरनेशनल फकीर होता, शायद मैं इस वक्त ये मौजू यहाँ इख्तियार न करता। और मेरे भाइयों अल्लाह ताला हम सबको मुआफ फरमाए। मैंने इंसानों के हम इसलिए अगर बच रहे कि हम गरीब हैं, सखावत नहीं कर सकते, तो ये हमारी भूल है। उम्मत के पास पैसे हैं, सखावत करना नहीं चाहती। क्यों? इसलिए कि गुनाहों में इसे मजा आता है, गुनाहों में पैसे खर्च करने में इसे ऐसा लग रहा है कि जैसे शैतान ने इसको, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने तो कहा था कि सखी बन जाओ, जन्नत पाओगे, लेकिन शैतान आ गया और कहा नहीं, अगर सखावत करोगे, वहां खर्च करोगे तो फिर जन्नत में जाओगे। आओ तुम मेरे पास आओ, मेरे साथ आओ, और मैं जहां बताऊं वहां खर्च करने लगो, ताकि तुम मेरे साथी हो और कल क़यामत के मैदान में तुम्हारा हश्र भी मेरे साथ हो जाए। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, शैतान के भाई बनकर जिंदगी गुजारो। हम पैसे इसलिए नहीं खर्च करने से बचते हैं कि गरीब हैं। अगर हम गरीब हैं तो बताओ, आपके मुश्तरका बस्ती का एक जिला सिद्धार्थ नगर, 2-3 माह पहले आपने भी सुना, देखा, मोबाइल के स्क्रीन पर बहुत सारे लोगों ने मुशाहदा और मुलाहजा किया होगा। ये वाकया पूरे आलम में एक सनसनीखेज वाकया था, आग की तरफ फैल गया। बड़ों ने भी देखा, छोटों ने भी देखा, मर्दों ने भी देखा, औरतों ने भी देखा कि एक दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा हुआ है, शादी है, बारात उसकी जाने के लिए तैयार है। उसका बाप पका हुआ आम खुरसट बुढ़ा वो पैसों की बोरी लाता है। मैं तो यही कहूंगा, बैग नहीं, इब्तिदाई मरहले में इसने अपने बेटे की शादी में अभी बारात गई नहीं, दरवाजे से हिली नहीं, पहुंची नहीं। अल्लाह जाने क्या कुल बाद में खिलाएगा, कैसे दुम छर्रे बाद में उड़ाएगा, क्या करेगा, मैं बयान नहीं कर सकता। हमने अपने आंखों से देखा, कानों से सुना कि उस जालिम ने, उस मुनाफिक ने, उस बेगैरत ने, शैतान के उस भाई ने 20 लाख रुपए अपने बेटे के निकाह से पहले, महज बारात के निकलने से और बारात के जाने से चंद लम्हों पहले 20 लाख रुपए पत्तों की तरह बिखेर के रख दिया। अगर गरीब थे 20 लाख कहां से आ गए? अगर वाकईतन इंटरनेशनल फकीर थे, ये पैसे तुम्हारे पास कहां से आ गए? दीन में खर्च करने की बात आए, लानी मरती है, देने के बाद सीना तान करके हम खड़े हो जाते हैं। यूं लगता है कि मौलवियों की नस्लों पर एहसान कर रहे हैं, अल्लाह की जात पर नऊज़ुबिल्लाह एहसान कर रहे हैं, अल्लाह के दीन पर एहसान कर रहे हैं। और मुनाफिकत का चोला पहनने वालों, अगर वाकईतन तुम भिखारी थे, ये 20 लाख रुपए तुम्हारे पास कहां से आ गए और आए थे? मैं नहीं कहता दीन में उड़ा देते, मैं नहीं कहता मस्जिद में लगा देते, मैं नहीं कहता किसी बेवा को दे देते, मैं नहीं कहता किसी दुखियारी के जख्मों पर मरहम रख देते, मैं नहीं कहता कि तुम शरीयत के किसी और मद में दे देते, अपने पास रखते लेकिन जायज कामों में खर्च करते, दुकान करा देते और मईशत को मजबूत कर लेते, चरमराती मईशत को मुस्तहकम कर लेते। लेकिन नहीं, हमें अपनी नाकूची करनी थी, शैतान के सफ में शामिल होना था, जहन्नम की खाई में गिरना था और ये निफाक दिखलाना था और लोगों के सामने बताना था कि हम मोहम्मद के गुलाम नहीं है, दुनिया के चोर उचक को डकैता के हम नक्शे कदम पर चलने वाले वो दरिंदे हैं जिसे जन्नत की कोई परवाह नहीं है, जिसे जहन्नम की कोई परवाह नहीं है और मोहम्मद के आबरू की भी कोई परवाह नहीं है। और जो मोहम्मद की आबरू तो बहुत बात की बात है, शरीयत के उसूलों से, अपने शरीयत के उसूलों का बागी, नबी की सुन्नत को अपने पैरों से कुचलने वाला इंसान, मेरे भाइयों, ये हमने अपनी अदाओं से इसका इजहार किया है। अगर आपको दुख हो, आपके दिल को ठेस पहुंचे, दीन शिकनी गवारा कर लेते हैं आप,
لیکن دل شکنی کا وارہ نہیں کرتے. یہ عالم بڑا بدتمیز ہے، تم کہتے رہو بدتمیز. لیکن ہم نے علماء دیوبند کی جوتیاں اٹھائی ہیں. ان کے جوتیوں کے گرد و غبار کے صدقے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ ہم دنیا میں پیش امام بن کر آئے ہیں، پیٹ امام بن کر نہیں آئے ہیں. کوئی سیٹھ ناراض ہو اپنی بلا سے، کوئی امیر ناراض ہو اپنی بلا سے، مجھے تمہاری روٹی تمہاری بوٹی نہیں چاہیے. ہم تو تختہ دار پر چڑھ کر بھی حق بات کہنے کا عزم لے کر دنیا میں چلے ہیں. ہم اگر مر بھی گئے اس راستے میں ان بے غیرتوں کے کفن کو بھی قبول کرنے سے منکر ہوں. میں اپنا کفن بھی اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں، اپنا عزم بھی اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوں. میرے بھائیوں، ایسے دور میں جبکہ امت کو ایک ایک کوڑی کی ضرورت ہے، یہی نہیں کہ اسپتالوں میں بچے تڑپ رہے ہیں، دوا دارو کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں. صرف یہی نہیں کہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے غریب رکشے والا کوہرے کے موسم میں بھی موسم سے لڑتے ہوئے بڑھاپے کے عالم میں اس لیے گھر سے نکلتا ہے. نہیں نکلے گا تو بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا، اپنا پیٹ کیسے بھرے گا. غربت انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. اس غربت کے عالم میں جبکہ بچیاں اپنے گھروں میں جب باپ آ کر کے اپنی ماں اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میڈم بیٹی بڑی ہو گئی، بالغ ہو گئی، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، جہیز کے بھوکے بھیڑیوں کا منہ بند کرنے کے لیے ہمارے پاس رقم نہیں ہے، ہم بچی کو کیسے رخصت کریں گے، کیسے ڈیمانڈ پوری کریں گے. بچی سن کر رات بھر کراہتی ہے، سسکیاں لیتی ہے، اور کبھی تو صبح ہوتے ہوئے غلط قدم اٹھا کر کے کسی پٹری پر جا کر لیٹ جاتی ہے، کسی دریا میں جا کر غرق ہو جاتی ہے، کسی مینار پر چڑھ کر وہ چھلانگ لگا دیتی ہے، زہر کھا کر موت کے آغوش میں چلی جاتی ہے. یقیناً مجرم ہے. ایسے دور میں آئے دن یہ واقعات اخبار کی زینت بنتے ہیں اور ہمیں ٹکن میں بازیاں سلجھی ہوئی ہیں. ہم 20-20 لاکھ روپے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی شادیوں میں پتوں کی طرح ہوا میں اڑا دیتے ہیں. ایسے دور میں کان کھول کر کے سن لینا، کان کھول کر کے سن لینا، کل قیامت کا میدان ہوگا. اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر موجود ہوں گے، حوض کوثر کا جام پلا رہے ہوں گے. امت پیاس سے تڑپ رہی ہوگی. العطش العطش کی ایک پکار ہوگی، ایک صدا ہوگی، ایک چیخ ہوگی، ہولناک چیخ. ایسے وقت میں بھی پیاسا، آپ بھی پیاسے، یہ ساہوکار بھی پیاسے جو آج شریعت کے اصولوں کو اپنے جیب کی لوڈی سمجھ کر پائمال کر رہے ہیں، سنت و شریعت کے جنازہ نکال رہے ہیں، رسم و رواج کی جکل بندیوں میں محمد کی غلامی کو بھول بیٹھے ہیں، غلامی کا پٹا گلے سے نکال کر زنار پہننے پر آمادہ ہو گئے ہیں. یہود و نصارہ کے ڈگر پر چل کر ان کے قاقہ اپنے منہ میں اڈال رہے ہیں. بڑی سخت بات ہے، لیکن جو محمد کے دین کا باغی ہو، اس سخت بات کے علاوہ بھی اگر کچھ میری زبان سے نکل جائے مجھے معذور سمجھنا. مجھے اپنے آقا کا چہرہ نظر آتا ہے، مجھے آقا کا بلکنا نظر آتا ہے، مجھے آقا کا تڑپنا نظر آتا ہے، مجھے آقا کے اشکوں کی سوغات نظر آتی ہے، مجھے آقا کی وہ لمبی لمبی دعائیں نظر آتی ہے، اور تمہیں ٹکن میں بازیاں نظر آ رہی ہے. جو محبوب رسالت کے آنسوؤں کے قطرے کی قیمت نہ سمجھ سکا، اگر کوئی اسے مسلمان کہتا ہے تو کہتا رہے، لیکن ایسے انسان کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اگر کبھی کھول کر دیکھیں گے تو اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا گیا ہوگا. یقین نہ آئے تو کبھی آزما کر کے دیکھ لینا. بہت سخت بات ہے، لیکن ہو یہی رہا ہے جو میں کہہ رہا. میرے بھائیوں، میدان محشر کے اندر ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے. یاد رکھنا ہے قبر میں ہم مٹی میں نہیں مل جائیں گے، مرنا تو ہے لیکن مٹی. قبر تو ایک وقفہ آرام ہے، زندگی. ایک دن قبروں سے ہم زندہ اٹھائے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے، پیاس کی صدا لگائیں گے. اللہ کے محبوب بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو پانی پلا رہے ہوں گے، حوض کوثر سے جام پلا رہے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دعائیں کی تھی، تمنائیں کی تھی، اپنی آرزوؤں کا خون کیا تھا. شیطان نے بارہا انہیں ورغلانا چاہا تھا، نفس نے پھسلانا چاہا تھا، لیکن سب کی شرارتوں کو سمجھ کر انہوں نے سب قبول کیا. اور ہمیشہ یہ اپنے دل کو سمجھایا، کسی کا آستہ اونچا ہے اتنا کہ سر رکھ کر کے اونچا ہی رہے گا. ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، زمانہ تم
تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ جنہوں نے یہ حقیقت سمجھ لی کہ ان کی مرضی پر ہو قربان، ان کی مرضی پر نثار زندگی کہتے ہیں اس کو، یہ ہے شان زندگی، انہیں حوض کوثر کا جام ملے گا۔ ہم جیسے شیطان فطرت، دوغلے آدمی، منافق قسم کے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت میں ملاوٹ خوری کے مجرم اور رسم و رواج کو معاشرے میں بڑھاوا دینے والے بدعتی اور خرافاتی اور رسم و رواج کی لعنت کا توق گلے میں لٹکا کر پھرنے والے خناس جب یہ آئیں گے اور کہیں گے پیاس لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی نے قریب نہیں بلائیں گے، من احب سنتی فقد احبنی کا اعلان ہو چکا ہے کہ جو میرے اصولوں کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے، جو میری سنتوں کو فالو کرتا ہے، میری سنتوں پر چلتا ہے، میں اسے حوض کوثر کا جام پلاؤں گا، اسے اپنے قریب بلاؤں گا۔ اور جنہوں نے ان اصولوں کو پائمال کیا، اللہ کے نبی کہیں گے ارے وہ تو مجرم ہے جس لڑکی نے زہر کھا کر خودکشی کی، وہ تو مجرم ہے جس نے ہاتھ پیلے نہ ہونے کے احساس تلے جان دے دی، وہ تو مجرم ہے جو سابرمتی دریا میں کود گئی، وہ تو مجرم ہے جس نے اور کوئی قدم غلط اٹھا کر خودکشی کی، وہ جہنم کے مستحق ضرور ہے، لیکن اس ساہوکار تم بھی آ جاؤ، اس شیخ تم بھی آ جاؤ، وہ امیر تم بھی آ جاؤ، اس شہزادہ تبلے کے تھاک پر کمر لچکانے والا حرامزادہ تم بھی آ جاؤ۔ ارے حوض کوثر کا جام تو بہت دور کی بات ہے، تمہیں پانی کا قطرہ نہیں ملے گا، کتوں کی طرح پیاس سے تڑپ جاؤ، یہاں تو موت بھی نہیں آنی ہے۔ فرشتہ زنجیروں میں جکڑ کر کے اس انسان کو جو محمد کی شریعت کا مذاق بناتا تھا، اس وقت جبکہ اس وقت پاسبانوں کی ضرورت تھی، جہاں بازوں کی ضرورت تھی، اسلام کا علم لے کر صحراؤں کا سینہ چاک کرنے کی ضرورت تھی، اور اسلام کا علم لے کر یہ کہہ کر نکلنے کی ضرورت تھی دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس وقت یہ بزدل منافق شریعت کا مذاق بنا کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی عزت و حرمت کو پائمال کر رہا تھا، اس کو گھسیٹ کر کے جہنم کا گندہ بنا دو۔ میرے بھائیوں، ابھی تو آپ لفظوں کے پیکر میں جو باتیں ڈھل رہی ہیں اسے سن رہے ہو، یہ جب بیتی اگر آپ بیتی بن گئی تو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، صرف یہی نہیں کہ ہم سخاوت، بے بسوں کی بے بسی، یتیموں کا خیال، بیواؤں کے ماتھوں کی شکنیں جو ہم دور نہیں کر رہے ہیں، اس کا نقصان صرف یہی نہیں کہ لوگ خودکشی کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر بھی ہم نے دیکھا اور سنا ہے کہ بہت سی ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں کفر کو اس لیے قبول کر رہی ہیں، ان کے ساتھ شادیاں اس لیے کر رہی ہیں کہ صحیح وقت پر غربت کی وجہ سے شادی نہیں ہو سکی، اور بھی وجوہات ہیں، میں اسی میں اس کو منحصر نہیں کرتا، لیکن یہ بھی ایک وجہ ہے، اور اس کے نمونے آئے دن ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک اخبار میں نے پڑھا کہ مہاراشٹر کے ایک شہر میں بھیونڈی کے اندر ایک مسلم لڑکی نے کورٹ میں درخواست دی، کسی غیر کے ساتھ نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، مسلم تنظیموں کو اطلاع ملی، سب اس کے گھر گئے، اور جا کر کے جب پہنچے اس لڑکی سے ملے سمجھانے کے لیے کہ بیٹا آپ نے غلط قدم اٹھایا ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ بڑا پرخطر راستہ ہے، جہنم تک جائے گا، وہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ بیٹا اس خاردار وادی میں قدم رکھنے سے پہلے 100 بار سوچ لو۔ اس نے کہا آپ لوگوں نے بہت دیر کر دی، اسی شہر میں میرا باپ رہتا تھا، اچھا کماتا تھا، اچھی زندگی تھی، لائف سٹائل بہترین تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، ہماری دنیا اجڑ گئی، معیشت چرمرا گئی، تباہ و برباد ہو گئے، ماں بیمار رہنے لگی، بھائیوں کی پڑھائی یہ کہہ کر چھڑا دی گئی کہ فیس کے پیسے کہاں سے آئیں گے۔ میں سب سے بڑی تھی، لیکن میرے پاس بھی ڈگریاں مکمل نہیں تھی۔ میں نے اس شہر میں بڑے بڑے امیروں کی سخاوت کے چرچے سنے تھے، ان کے دروازے پر گئے، لوگوں نے کہا بہت سی مکارن عورتیں اس فیس میں آتی ہیں۔ لوگوں نے تحقیق و جستجو کا کرنے کے بجائے میرے اوپر الٹا الزام لگا دیا۔ میں ان آدھی ادھوری ڈگریوں کو لے کر کے بہت سے ایسے اپنے ایمانی بھائیوں کے دفتر کا چکر لگایا، کاش کوئی ٹوٹی پھوٹی اور چھوٹی موٹی سی نوکری مجھے مل جائے، لیکن کسی نے میرے زخموں پہ مرہم نہیں رکھا، سب نے میرے زخموں کو کریدا،
तुम्हारी डिग्रियां अधूरी हैं। उन्होंने अपने बेड पर आकर ऑफर जरूर दिया, कसाई की तरह एक मेरी बाप की गैरत का मजाक उड़ाकर उसकी हड्डियों की हुर्मत को पायमाल करके मेरी जवानी, मेरे शबाब को जरूर टटोला। उन्होंने ऑफर ये किया, आओ मेरे साथ गुनाहों के दलदल में फंस जाओ, तुम्हारी उमंग पूरी कर देंगे, तुम्हारी ख्वाहिशात की तकमील कर देंगे, तुम्हें पैसे दे देंगे गुनाह का डिमांड करके, और इस दलदल में झोंक कर बहुत से मिले, कसाईयों की तरह मेरे जिस्म की कीमत लगाई। मेरा बाप तड़प रहा होगा, मेरी माँ की गैरत तड़प रही होगी, लेकिन इन लोगों ने किसी की परवाह नहीं की। वो नबी जिसने कहा था कि जख्मों पर मरहम रखो, सुकून अबदी मिलेगा, मेरे नबी जिसने सबक दिया था कि कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। जिस नबी का ये पैगाम था, उस उम्मत के बेहया और बाशों ने मेरे जिस्म के नाजुक अंगों को देखा और इस्मत की तलाई जंजीरों के तारों पोत को बिखेरने की कोशिश की, लेकिन मेरी हमदर्दी के लिए कोई हाथ आगे न बढ़ा। मैं बहुत परेशान थी, अपने बच्चों, अपने भाइयों का दुख नहीं देखा जाता था, अपने माँ की बीमारी नहीं देखी जाती थी। इसी कश्मकश में कि कहाँ जाऊं, अचानक मुझे एक गैर इंसान मिलता है। हमारा हम मजहब नहीं था, हमारा अपना भाई बंद नहीं था। उसने मेरी परेशानी को समझा, तेरी माँ का इलाज भी कराएंगे, तेरे भाइयों की पढ़ाई भी आगे जारी रहेगी, तेरी शादी भी कराऊंगा। और यही नहीं कि उसने ये पेशकश हमें किसी एवज की वजह से किया हो कि हम तुम्हारे साथ ये काम करेंगे, नहीं, उसने सिर्फ और सिर्फ हमदर्दी के जज्बे से ऑफर किया। मुझे बड़ा पसंद आया, उसके तरफ खिंचती चली गई, आखिरकार उसकी मोहब्बत मेरे घर में, मेरे दिल में घर कर गई। उससे मैंने कहा तुम मुझसे निकाह कर लो, वो भी चौंक गया, नहीं तुम अपने किसी हम मजहब से करो। मैंने कहा जिसने मुसीबत में मेरा हाथ नहीं थामा, परेशानियों में मेरा हाथ नहीं थामा, और खुशियों में उसके करीब जाने से मुझे डर लगता है, मुझसे आप ही निकाह कर ले। गुर्बत के दलदल में कदम पड़ चुके थे और इंसान परेशानियों की गहरे जुल्मात में डेरे डाल चुका था, इसलिए इसने कदम उठाया। सही कहा है किसी ने, सच कहा है किसी ने, बाप बोझ ढोता था क्या जहेज दे पाता, इसलिए वो शहजादी आज भी कुंवारी है। इर्तिदाद की गहरी खाई में हमारी बेटियां गिर रही है, इसलिए कि हमने नाजायज पैसे तो बहुत खर्च किए, हमने अपने ख्वाहिशात के कब्रिस्तान को पाटने के लिए अल्लाह के नबी की शरीयत का मजाक तो बहुत बनाया, लेकिन इर्तिदाद के लहरों को सामने देखकर बंद बांधने की कोशिश नहीं की। जल लगी हुई इस आग को देखकर जो हमारी दहलीज में दस्तक दे रही है, हमारे कानों पर जो नहीं रहेगी, बने हुए हैं मुसलमान। अगर यही है जिंदगी आपकी तो मैं सही कहता हूँ, यही है जिंदगी तो जिंदगी से खुदकुशी अच्छी कि इंसान में इंसानियत पे बार हो जाए। हम धरती के बोझ हैं, अपने आप को इंसान न समझना। आप कह सकते हो बहुत गरीब है, हम पैसे कहाँ से खर्च करें। आपकी गुर्बत आपको मुबारक हो, लेकिन यही फरवरी का महीना है, इसी महीने की 14 तारीख से पहले जो ड्रामे आप देखेंगे, आज रोज डे है, आज हक डे है, आज वैलेंटाइन डे है, हमारी बहनें बुर्का पहन करके 14 तारीख से पहले विजिटिंग कार्ड खरीदेंगी, लिफाफे खरीदेंगी। अरे इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, इन लिफाफों का क्या करोगी? तुम्हें पता नहीं है कि हम स्कूल में पढ़ते, हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, और बॉयफ्रेंड के बगैर जिंदगी गुजारना ऐसे है जैसे मौत आ रही हो। हम ये जिंदगी नहीं गुजार सकते। हमारी सहेलियों के 4-4 बॉयफ्रेंड हैं। इस गंदगी के माहौल में रह करके उसने ये सबक पढ़ा। हाय हाय, किसी ने कहा था यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम न होता, अफसोस की फिरौन को कॉलेज की न सूझी। अकबर अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए, तुमने बड़े पते की बात कही थी। हमारी माँ बहन बेटियां जाएंगी, ये काम करेंगी, कोई उनसे पूछेगा पता है कल को रोज डे है, हम गुलाब देंगे, कल को हक डे है, हम मुआनका करेंगे, कल को वैलेंटाइन डे है, इसमें पैसे रख करके हम अपने महबूब को देंगे। और महबूब भी बड़ा बेकरार, ये भी पैसों की तलाश में है। अगर मिल गया घर से तो सही,
ورنہ یہ جیب کترا بند کر کے جیل کی ہوا کھانے سے بھی دریغ نہیں کرے گا. پیسے لائے گا، حلال کا ہو حرام کا ہو، اور پھر اس پیسے کو کسی معصوم بچی کی عصمت کا سودا کرنے پر صرف کر دے گا. گناہوں کے لیے ہمارے پاس بہت پیسے ہیں، بہت پیسے ہیں. اگر پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں، اللہ کے دین پر خرچ کرنے کے لیے نہیں ہیں. اگر پیسے نہ ہوتے، اس امت کا آدمی کہتا ہے، اس امت کی ماڈرن ماں یہ کہتی ہے، جس کا نام رقیہ، جس کا نام زینب، جس کا نام ام کلثوم، ہائے ہائے کتنا پیارا نام تھا. نام تو تم نے رکھ لیا لیکن کردار فاطمہ کا نبھانے سے تم قاصر رہی. یہ ماڈرن ماں یہ کہتی ہے، بڑی تمناؤں کے بعد، بڑے آرزوؤں کے بعد ایک بیٹا اللہ نے دیا تھا. ہائے ہائے بیٹا دیا تھا تو شکر کرتی، تیرا بیٹا تیرا موتی و فرما بردار ہوتا، تیرے بڑھاپے کا سہارا بنتا، تیری مامتا کو سمجھتا، اور تیرا رفیق کار بنتا، اور تیرے زخموں پہ مرہم رکھتا، اور بڑھاپے میں تیرے کام آتا، تجھے کما کر لا کے دیتا، تیری بیماریوں میں تیرا خیال رکھتا، تیری کھانسی اس کے لیے باعث عار نہ ہوتی، اس کو دکھ اور بوجھ نہ سمجھتا، ننگے عار نہ سمجھتا، بدنامی کے سبب نہ سمجھتا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مزاج بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی ایک شہر کی بات نہیں ہے، شہر کی شاہراہوں پر بھی گھوما، دیہات کی پگڈنڈیوں سے گزرا ہوں. میں نے ہر جگہ دیکھا جہاں پیسے نے ڈیرا ڈالا، وہاں ان ٹٹمے بازیوں نے بھی ڈیرا ڈال دیا. ہمارے پاس پیسے بہت، بچہ پیدا ہوا تھا، 13 سال کی بچی ہو گئی، 14 سال کی بچی ہو گئی، ایک بچی ہے نا، اس لیے ہر سال برتھ ڈے بنانا فرض سے بھی اہم فریضہ ہے. بغیر برتھ ڈے کے ہماری زندگی نہیں گزرے گی. بچی بھی یاد دلاتی ہے، اماں برتھ ڈے نہیں مناؤ گی تو منورنجن نہیں کرو گی، مزہ نہیں آئے گا. تاریخ طے پہلے سے ہے، موم بتی جلائی جاتی ہے، بجھائی جاتی ہے، ہیپی برتھ ڈے کا گیت گایا جاتا ہے، کیک کاٹا جاتا ہے. 12 بج چکے ہیں، رات کی تاریکی ہے، دعوتیں اڑائی جا رہی ہیں، اور ان دعوتوں پر 1-1 لاکھ روپے یہ امت خرچ کر رہی ہے. میرے بھائیوں، یہ تو محتاط انداز میں نے بتایا ہے، 1 لاکھ نہیں اور بھی حسب حیثیت انسان خرچ کر رہا ہے. اور خرچ کرتے ہوئے دل نہیں دکھتا کہ ہم محمد کے غلام ہیں، کسی یہودی کی پل لے رہی ہے. وائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. آج امت کا یہ عالم ہے کہ وہ اس دعوت میں جو دعوت نہیں ہے، خرافات ہے، شیطانی گورکھ دندہ ہے، جو تہذیبی لعنت میں مبتلا لوگ ہیں، یہودیت کی تہذیب پر مر مٹنے والے ہیں. یہ رات کو دعوتیں اڑاتے ہیں، اور ان دعوتوں میں اپنوں کو بھی شریک کرتے ہیں، غیروں کو بھی شریک کرتے ہیں. وہ بھی شریک ہے جو اس کا اپنا ہے، وہ بھی شریک ہے جس کے منہ سے شراب کی بھبک اٹھتی ہے، سگریٹ کے دھوئیں چھوڑتا ہے. وہ بھی شریک ہے جو اپنا نہیں غیر ہے، جو محرم اور نامحرم کی تفصیل نہیں جانتا، جو گناہ کے کچوکے کو پہچان نہیں سکتا. وہ انسان بھی ہے جو تہذیب و تمدن سے بیگانہ، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ریت رواج اور اپنے پرمپرا سے بھی ناشنا ہے. وہ بھی تہذیب، وہ بھی اس دعوت میں شریک ہے. پھر جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ وہ ماڈرن ماں کہتی بیٹا اٹھو، بہت اچھا گفٹ لے کر آئے ہیں انکل تمہارے شرابی، کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والا. تیرا مذہب کا نہیں ہوا تو کیا ہوا ہے تیرا انکل؟ گفٹ وصول کرو، کھڑی ہو جاؤ، مبارکبادی قبول کرو، معانقہ کرو، گلے سے گلے ملاؤ. وہ منحوس، ارے میرے بھائیوں، جس بچی کو باپ نے پیدا کیا تھا، جس کے نطفے سے پیدا ہونے والی سکی بیٹی، اسلام نے کہا یہ قریب البلوغ ہونے سے پہلے ہی بستر الگ کر دو. اس کے اعضائے مستورہ کو نہیں دیکھ سکتے. سگے باپ سے کہا گیا ساتھ تیری بیٹی نہیں سو سکتی، اس کے پوشیدہ اعضاء کو تم نہیں دیکھ سکتے، حرام ہے دیکھنا. اس باپ سے اسلام نے بچایا تھا، اور ہم نے اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو ماڈرن تہذیب کی گندی لت میں مبتلا ہو کر کے، غیر سے معانقہ کی دعوت دے کر کے، حیا اور شرافت کو ملیا بیٹھ کر کے، حیا اور شرافت کا غازہ نوچ کر کے، غیروں کی تہذیب کی لعنت میں مبتلا ہو کر یہ دن ہم نے دکھایا کہ اپنی بچی کو یہ کہہ رہے غیر سے گلے مل جاؤ، معانقہ کر لو. بچی نے معانقہ کیا. میں صاف بات کہہ رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، مجھے ان کی داڑھیوں کا بھی خیال ہے، منبر کے تقدس کا بھی خیال ہے.
لیکن میں کیا کروں، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، زبان پر بات آ ہی جاتی ہے، تکلیف میں ہوں، اس کو میرا درد سمجھ کر کے میرے بھائی وہ نظر انداز کر دینا۔ وہ سینے کے ابھار سے لطف اندوز ہوتا ہے، گھر جاتا ہے، تصور میں اس کے ساتھ زنا کرتا ہے، ریپ کرنے کے فراق میں رہتا ہے، موقع ملتا ہے اس بچی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، گھٹیا حرکت کرتا ہے، تب بات کو ماڈرن ماں کی بھی آنکھیں کھلتی ہیں، یہ کیا کرایا تھا میں نے؟ ارے آج تم نے گلے ملنے کا موقع دیا، کل وہی تیری بہن بیٹیوں کو کبھی سلی ایپ بنائے گا، کبھی بلی بائی ایپ بنائے گا۔